بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اس کے مقررہ وقت پر فرض کی گئی۔ ہم نے پڑھا تھا فجر اور ظہر کا وقت، آج ہم پڑھیں گے عصر، مغرب اور عشاء انشاءاللہ۔ نماز عصر، کان ظل الرجل کطولہ ما لم تحضر العصر، جب سایہ آدمی کے برابر ہو جائے قد کے، اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر تک رہتا ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے۔ جب سورج زرد ہو جائے اس وقت عصر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ جب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، جیسے ٹکیا سی بن جاتی ہے نا سورج کی، اس وقت تک عصر کا وقت ہے، پھر ممانعت۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز عصر اس وقت پڑھتے جب سورج بلند ہوا کرتا، سورج کی دھوپ میرے حجرے کے اندر آیا کرتی تھی سیدھا، ابھی فل اوپر بلند ہوا کرتا۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عصر کی نماز ادا کی، سورج بلند و بالا تھا، پوری تپش تھی، سورج کی روشنی تھی، اس میں تھوڑی سی بھی زردی نہیں آئی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عصر کی نماز اس وقت ادا کر لیا۔ بلا وجہ عصر کو لیٹ کرنا یہ درست نہیں، یہ صحیح نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان قام فنقرها اربعا۔ منافق کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے۔ یرقب الشمس حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان، اتنی دیر بیٹھا رہتا ہے کہ سورج اپنی جو روشنی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ جب سورج شیطان کے سینوں کے درمیان چلا جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے عصر کی نماز کے لیے، پھر 4 ڈھونگے مارتا ہے اور آ جاتا ہے۔ بلا وجہ ہر روز عصر کی نماز کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جب شروع ہو جائے، آدمی کے قد کے برابر سایہ ہو جائے تو پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عصر کا وقت جب شروع ہو جائے تو فوراً پڑھنی چاہیے۔ زیادہ لیٹ کرنا، بلا وجہ لیٹ کرنا، یہ شیطان کی علامات میں سے، منافق کی علامات میں سے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، من ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس قد ادرک العصر، ہاں جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پڑھ لی، اس کی عصر کی نماز پوری ہوگی، گویا کہ اس نے اپنی عصر کی نماز اس کے وقت میں ہی ادا کی، اس کی نماز اس کی ادائیگی شامل کی جائے۔ یہ عصر کا وقت آدمی کا سایہ جب اس کے قد کے برابر پھر شروع ہوتا ہے، اور یہی اکثر وقت ہے۔ سورج جب زردی مائل ہو جائے اس وقت تک اس کا وقت ہے، بلا وجہ لیٹ نہیں کرنی چاہیے۔
نماز مغرب وقت صلاۃ المغرب اذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، جب سورج غروب ہو جائے فوراً مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اتنی دیر رہتا ہے جب تک سرخی جو ہے نا، سرخی اس طرف ہوتی ہے جو مغرب کی طرف سورج غروب ہونے کے بعد وہ غائب نہ ہو جائے۔ جب سرخی غائب ہو جائے تو مغرب کا وقت ختم اور عشاء کا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ہم مغرب کی نماز اتنی جلدی ادا کر لیں سورج نکلنے کے فوراً، غروب ہونے کے فوراً بعد، کہ ہم نماز سے فارغ ہوتے، ہم میں سے ایک تیر پھینکتا، ہمیں تیر پھینکنے کی جو گرنے کی جگہ ہے نا وہ بھی دکھائی دیتا، ہم میں سے ایک تیر پھینکتا بندہ، جہاں تیر گرتا ہم اس جگہ کو دیکھ لیتے تھے، زیادہ اندھیرا نہیں ہوتا تھا جب مغرب کی نماز ادا کرتے، فوراً سورج غروب ہوا فوراً مغرب کی نماز، اور اتنی روشنی ہوا کرتی تھی اتنا کہ ہمارے تیر پھینکنے کی جگہ کو ہم دیکھ لیا تھا۔ مومن مسلمان اس وقت تک خیر پہ رہے گا جب تک مغرب کو اس کے جلدی وقت میں ادا کرے، اس کو بلا وجہ آگے نہ کرے کہ 10 منٹ رک جائیں جی، 10 منٹ رک جائیں، 10 منٹ ٹھہر جائے، نہیں، فجر کو اس کے آخری وقت تک لے کے جائے، مغرب کو اس کے پہلے وقت تک ادا کرے، اس وقت تک میری امت خیر پہ رہے۔ جب ان دونوں میں کمی بیشی کرے گی، مغرب کو لیٹ کرے گی، فجر کو جلدی کرے گی، تو خیر ختم ہو جائے۔ نماز عشاء وقت و صلاۃ العشاء، جب یہ سرخی ختم ہوتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ الی نصف اللیل الاوسط، آدھی رات تک رہتا ہے۔ عشاء کا وقت فجر تک نہیں ہے کہ کوئی نہیں صبح اٹھا گے رات تہجد ٹائم پڑھ لیں گے، نہیں، آدھی رات تک ہے عشاء کا وقت۔ جن کا یہ نظریہ ہے کہ مغرب فجر تک ہے وہ غلط ہے۔ الی نصف اللیل الاوسط، آدھی رات تک عشاء کا وقت ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وقت پسند تھا وہ تھا عشاء کو تاخیر کے ساتھ لیٹ کر کے پڑھنا، آپ اس کو پسند کیا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن عشاء کی نماز ایک رات پڑھائی، عام جو ہے نا رات عام حصہ یہ گزر گیا، لیٹ کا لی کافی لیٹ۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام اتنی لیٹ ہو گئے اللہ کے رسول کے بیٹھے بیٹھے اٹھنا شروع ہو گئے لیٹ کر۔ آپ نے اسلام نماز پڑھائی، لولا نشق علی امتی فصلوها قضا، اگر میری امت میں مشقت نہ ہوتی تو میں ان کو اسی وقت میں نماز پڑھایا کرتا، حکم دیتا کہ اس وقت میں نماز پڑھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پسندیدہ وقت تھا نماز عشاء کا وہ تاخیر کے ساتھ تھا۔ گویا کہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کا جو وقت ہے افضل وہ لیٹ کر کے ہے، باقی نمازوں کا پہلے ہے، اول وقت افضل وقت، چاروں نمازوں کا پہلے شروع ہوتے ہی، عشاء کا جتنی لیٹ ہو جائے اتنا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی عشاء کی نماز جلدی پڑھا لیا کرتے، کبھی دیر کر دیتے، جب نمازی دیکھ رہتے پورے ہو گئے، جب پورے ہوتے ہو تو فوراً نماز پڑھا دیتے، دیکھتے کہ نمازی تاخیر کر رہے ہیں تو آپ عشاء کی نماز کو لیٹ کر دیتے۔ امام کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، کلاس میں وقت پورا بھی ہو جائے پھر بھی امام کے پاس اختیار ہوتا ہے، اگر وہ 2 3 منٹ 4 منٹ وہ اپنی مرضی سے اگر لیٹ کرتا ہے تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، تو نمازیوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، آوازیں دینی چاہیے، یہ امام کے پاس اختیار ہے وقت کا کہ وہ نماز اگر چاہے تو دیر کر دے، اگر چاہے تو جلدی کر لے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عشاء کا وقت وہ تاخیر کے ساتھ تھا، جتنا ہو سکے عشاء کی نماز کو لیٹ کر لیں اور باقی نمازوں کو جتنا ہو سکے ان کے پہلے وقت میں ادا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کے جو افضل اوقات ہیں ان میں ہی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔